بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی ریاض صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء و مفسرین و ائمہ حضرات کے نزدیک بھینس گائے کی نوع میں شامل ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ان کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس وقت عرب کے اندر بھینس کی قلت تھی یا بھینس موجود نہیں تھی، کیونکہ یہ سن 80 ہجری کے قریب یہ افریقہ سے آئی تھی، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ تھا، تو حضرات صحابہ کی موجودگی میں اس کو حلال قرار دیا گیا، اور اس کی حلت پر اور اس کی قربانی پر امت کا اجماع ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو اصل ہیں جس کو ہم دلیل بناتے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں: قرآن مجید، حدیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس۔ دیکھیں، جو چیز سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں، پھر قرآن مجید سے نہ ہو تو حدیث مبارکہ سے، اگر حدیث مبارکہ سے نہ ہو تو اس پر امت کا اجماع دیکھتے ہیں، پھر آخر میں قیاس۔ اور اس بھینس کی قربانی کے جواز پر اور اس کے گوشت اور اس کے دودھ کی حلت کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ان سے یہ پوچھئے کہ اگر اس کی حلت کہیں سے نہیں تو پھر اس قربانی، اس بھینس کی گوشت کی حلت اور اس بھینس کے دودھ کی حلت کہاں سے ہے؟ تو جہاں سے بھینس کے دودھ کی حلت اور بھینس کے گوشت کی حلت ہے تو وہیں سے اس کی بھی حلت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب دودھ پینا ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں گائے کا پتلا دودھ نہیں چاہیے، ہمیں بھینس کا دودھ چاہیے، اور جب قربانی کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پر جہاں حضرات فقہا کی کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، حضرات فقہا نے کثرت کے ساتھ جس کو ذکر کیا ہے، اور حضرات فقہا نے صراحت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس سے ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ اسی بھینس کی جنس سے ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الفردوس بماسور الخطاب للدیلمی، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا: الجموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ، کہ جاموس یعنی بھینس کافی ہو جائے گی قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے جہاں فقہا نے قربانی کا ذکر کیا ہے اور باقی جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہیں انہوں نے جاموس کو من جنس البقرہ، جنس بقرہ کی جنس سے ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی قربانی جائز ہے، اس کی حلت کے اندر، اس کی حرمت کے اندر یا اس کے ناجائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرمت والے جانور بیان کیے ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک ضابطہ اصول بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل ذی ناب من السباع فاقلہ حرام، ہر کجلی والا یعنی نوک دار دانت جو اگلے دانتوں سے متصل ہوتے ہیں، وہ رکھنے والے درندے جانور وہ حرام ہیں۔ اور یہ بھینس یقیناً شریعت کے اس اصول کے تحت اس میں نہیں آتی، کیونکہ یہ ذی ناب من السباع میں سے نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جو وہ جانور جو بنیادی طور پر پالتو جانور ہیں، جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، یہ بھینس بھی اسی میں شامل ہے، اور اسی کے ساتھ، اور بھینس میں جیسے گائے کے نر اور مؤنث دونوں جائز ہیں، تو بھینس کے بھی نر اور مؤنث دونوں جائز ہیں، کیونکہ یہ الجموس من جنس البقرہ، یہ اسی کی جنس سے ہے۔ دیکھیں، ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا،
یدخل فی البقرۃ الجاموس لأنه من جنس، اور اسی طریقے سے باقی فقہا نے، علامہ شامی علیہ رحمہ نے بھی ذکر کیا، اور فتاوی علمگیری نے بھی اسے ذکر کیا ہے، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ البقر الجاموس من جنس البقری، کہ جاموس جو ہے، گائے جو ہے، یہ بقر کی یعنی گائے کی جنس سے ہے، بھینس گائے کی جنس سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، کوئی تردد بھی نہیں ہے، بلکہ امت کا اور اہل علم کا اور علماء کا اور فقہاء و تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے میں سے ہے، اور اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھئی یہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں، الجاموس ہے، وحید القاموس ہے، عربی کی جتنی کتابیں ہیں، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ بھینس جو ہے یہ بقر کی جنس سے ہے، تو اس لیے یہ حلال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔